بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بادشاہ جس نے زمین پر جنت تعمیر کی لیکن اسے یہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو سکی۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کرام کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت اور منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بانجے کو جو ایران کا حاکم تھا کہلا کر بھیجا کہ جتنا سونا اور چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بانجے نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم و شان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی۔
چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا، اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگار سنی تو پورے کا پورا لشکر آنے واحد میں ختم ہو گیا۔ قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا۔ قارون دراصل ایک کمزور عقیدے کا مالک اور ریاکار انسان تھا۔ قارون کی عادت تھی کہ وہ فصل کو خرید لیتا اور بعد میں مہنگے داموں میں بیچتا تھا، سود بھی کھاتا تھا۔ قارون دراصل ایک دولت پرست انسان تھا، اسے دولت جمع کرنے کا، بڑے بڑے محل بنانے کا اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا جس کی دیواریں سونے کی تھی۔ اس کے پاس جو گھوڑے اور اونٹ تھے وہ بھی سونے اور جواہرات سے لدے رہتے تھے۔ وہ اپنے غلاموں کو مجبور کیا کرتا تھا کہ اس کے قدموں میں گر کر اس کی قدم بوسی کریں۔ اگر کوئی قارون کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ اس کا ازلی اور جانی دشمن بن جاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ امیروں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیا کریں، اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کیا کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے بھی یہی کہا۔ قارون نے جواب دیا، موسیٰ، یہ کیسی بات تم کر رہے ہو؟ کیا ہم نے گناہ کر لیا ہے جو تم پر ایمان لے آئے ہیں؟ اب تم ہم سے ہمارا مال بھی چھیننا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو تبلیغ جاری رکھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور آپ پر تہمتیں لگانے لگا۔ قارون نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دیا اور کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں کھڑے تبلیغ کر رہے تھے تو قارون وہاں پہنچا اور کہا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں جبکہ آپ خود بدکاری کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسی مجمع میں اس نے اس عورت کو بھی پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، جس اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کو عافیت دی، میں تمہیں اس رب کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روب اور جلال سے وہ عورت سہم گئی۔ اس نے سچ بات بتا دی کہ قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دی تھی کہ میں یہ الزام لگاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں لوگوں سے کہا کہ جو قارون کے ساتھ رہنا چاہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے اور جو ایمان والا ہے وہ الگ ہو جائے۔ صرف 2 بدبخت لوگ قارون کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو گھٹنوں تک اندر دھنسا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ حکم دیا تو زمین نے قارون کو کمر تک دھنسا لیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ قارون کے ساتھ جو 2 بدبخت تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو زمین میں اس لیے دھنسا رہے ہیں تاکہ یہ ان کی جائیداد اور محل پر قبضہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو قارون کا محل اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھنس گیا۔ ناظرین اکرام، غرور و تکبر اور اللہ کی نافرمانیوں کا اثر یہی نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالیں، کیونکہ صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہلاکو خان کی موت کا عبرتناک واقعہ۔ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھی جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں بے قصور برا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس برے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے۔ گردنیں کٹ کٹ کے گرنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ اس برے بابے نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے شخص پر جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری صف ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس برے بابے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی طرح تیزی سے اس برے بابے تک پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونج اٹھی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ ہلاکو خان اس برے بابے کے پاس آیا اور کہا،
بڈھے بتا پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بڈھے اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بابے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بڈھے کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ برے بابے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ لا شریک رب پہ بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ تیزی سے بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے چٹخ چٹخ کر لہو لہان ہو گیا اور اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو میں کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس برے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا۔ اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بڑا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ علیہ السلام کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کے جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار تھپڑ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور تھپڑ لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔
فرعونیوں پر آنے والے اللہ رب العزت کے 5 دردناک عذاب۔ معزز خواتین و حضرات، جو قومیں اللہ رب العزت کے احکام اور فرامین پر عمل نہیں کرتی، اللہ رب العزت ان پر سخت عذاب فرماتا ہے۔ فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کی کھیت اور باغات بھی پانی سے تباہ ہو گئے۔ یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے۔ یہاں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونیوں کا گھر تھا، اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر دعا کے لیے کہا کہ ہم اگر اس مصیبت سے رہا ہو جائیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف سبزہ ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگائے۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے، یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور ایمان نہ لائے، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ابھی 1 مہینہ بھی گزرا نہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر دوسرا عذاب نازل فرما دیا۔ دوسرا عذاب اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں گروہ در گروہ آئیں اور باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھا گئی۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے اور ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے مومنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے، ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آہوزاری کی کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہ کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی اور انہوں نے دعا فرما دی۔ ان ٹڈیوں کے بعد پھر وہ چین سے رہنے لگے اور دوسری دفعہ بھی سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی۔ فرعونیوں پر آنے والا تیسرا عذاب۔ ناظرین اکرام، تیسرا عذاب یہ تھا کہ تمام اناجوں اور غلوں کو گن لگ گیا، جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا، ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، مونچھوں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک کہ چہروں کو کاٹ کر چچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے، یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہو گیا۔ 1 ہفتہ تکلیف میں گزارا اور بلبلا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی، درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آہوزاری کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے اور پھر عافیت کی دعا فرمائی۔ لہٰذا عذاب رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے یہ وعدہ دوبارہ توڑ ڈالا۔ پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ یہ ایک اس قدر عجیب و غریب قوم تھی کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تو دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ ناظرین اکرام، فرعونیوں پر آنے والا چوتھا عذاب، یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں گھس جاتے تھے، ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے عہد کیا، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابھی 1 مہینہ بھی گزرا نہ تھا کہ 5واں عذاب آ گیا۔ یہ عذاب خون کا عذاب تھا، ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے تھے۔ جو مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پانی، کنووں اور نہروں میں خون کا ایک چھینٹا تک نہ تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف و شفاف ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پیئیں گے۔ لہٰذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی بھی وہیں پانی پینے لگتے تو خون و خون ہو جاتا۔ فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے، جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون کی لاش آج بھی نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ فرعون کی لاش سے متعلق بہت سے ایسے راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے ایک نئی معلومات ہوگی۔ مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو
بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سن 1891 عیسوی سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی موجود یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر اللہ رب العزت نے خود دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق ایک عجیب بات موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دے دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے اہل دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سال 1871 عیسوی میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب طبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا تو وہ وہاں سے نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا۔ تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 عیسوی کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گیا، جہاں اس نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورۃ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 90 اور 96 کا ترجمہ کر کے لفظ با لفظ سنایا۔ ناظرین، فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو
مصر کے میوزیم میں رکھی گئی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور اس کو عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک لہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشانہ بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔